اسلام کی تاریخ میں بنو امیہ کا کردار بہت واضح رہا ہے۔ قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ انہوں کا تعلق 5ویں لڑی میں جا کر حضرت عبد المناف رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ ابتدا ہی سے ہی خانہ کعبہ کا جو متولی کا نظام تھا وہ بنو ہاشم دیکھتا تھا، اور جو کاروباری اور پیسے کے معاملات ہوتے تھے وہ بنو امیہ دیکھتا تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات بھی رہتے تھے، اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ پہلے ان خاندانوں کے مقابلے شاید صرف اچھائی میں یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اصل معاملہ اور مسئلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے فوراً بعد بنو امیہ آپ کی مخالفت میں اتر آئے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر جو اسلام کے خلاف لڑی گئی وہ بنو امیہ نے لڑی تھی۔ اس جنگ میں عتبہ اور شیبہ کا قتل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے کیا تھا۔ حضرت حمزہ سے اپنے بھائیوں کا اور اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے ہندا میدان میں اتری، اور انہوں نے ایک غلام حبشی واشی بن حرب کو ہائر کیا اور اسے کہا کہ اگر تم حضرت حمزہ کا قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کرا دوں گی، میں تمہیں انعام دوں گی۔ اس نے ایک جنگ کے دوران حضرت حمزہ کے سینے میں نیزہ مارا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ بعد میں انہی ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی، اور یوں وقفے سے بڑوں کے جو معاملات تھے، جو بڑوں کے مخالفتیں تھیں، وہ اگلی نسل میں منتقل ہوتی رہیں۔ جب بنو امیہ نے دیکھا کہ مسلسل جنگیں کرنے کے باوجود بھی اسلام غالب آتا جا رہا ہے اور اب بچنے کا شاید کوئی اور راستہ نہیں ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، تو اب انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد بھی لوگ ان سے محبت نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ رویے کو ٹھیک نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیشکشیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا محرر یا اپنا منشی رکھ لیں تاکہ وہ آپ کی قربت میں زیادہ رہے اور لوگوں کی نفرت جو ہمارے خلاف ہے وہ کم ہو جائے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی میمونہ بہت خوبصورت ہے اور وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، آپ ان سے نکاح فرما لیں تاکہ لوگوں کی یہ جو ہم سے نفرت ہے اس میں کوئی کمی لائی جا سکے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ دونوں پیشکش جو ہے وہ قبول کر لی اور حضرت میمونہ سے نکاح کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور بنو امیہ کے جو سرداران تھے، بالخصوص حضرت ابو سفیان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے میں جنگوں پر بھی جاتے رہے اور اسلام کے لیے لڑتے بھی رہے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ایک بار پھر بنو امیہ کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خلافت بنی ہاشم کے پاس رہی اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق بن گئے۔ ان کے 2.5 سالہ خلافت کے دور کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو جو حکومت ہے یہ بنو عدی میں چلی گئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ 10 سالہ اقتدار کے بعد بالآخر بنو امیہ میں حکومت چلی گئی اور حضرت عثمان بن عفان جو کہ مروان بن حکم کے چچا زاد بھائی تھے وہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان بن عفان کے 12 سالہ دور میں جب بنو امیہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں اور وہ ہماری کسی طرح سے فیور نہیں کر رہے اور جو انتقام کی آگ ہمارے دل میں ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی بھی بندوبست نہیں کر رہے، تو بنو امیہ نے ان کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک مسٹری کے تحت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا اور اس کے بعد حکومت دوبارہ سے بنو ہاشم کے پاس چلی گئی، جو کہ ایک پلان کی ناکامی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس حکومت آنے کے بعد ان کو بے شمار طریقوں سے تنگ کیا گیا، ان کے خلاف جنگیں لڑی گئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان انہی جنگوں کا حصہ تھی جو بنو امیہ نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف لڑی۔ طرف سے ان کو تنگ کرنے اور انہیں پریشان کرنے کے باوجود بھی جب بنو امیہ مولا علی علیہ السلام کو شکست نہ دے سکی، ان کو بھی ایک مسٹری کے تحت قتل کر دیا گیا۔ آج بھی یہ امت مولا علی علیہ السلام کے قاتل کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، کیوں آیا تھا اور کس لیے آیا تھا۔ علی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو خلافت ہے وہ ان کے جانشین حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی، جنہوں نے 5.5 ماہ حکومت کی۔ جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہیں سب سے پہلے جو چیز فیس کرنا پڑی وہ بنو امیہ کی مخالفت تھی۔ معاویہ نے 20,000 کا لشکر لے کر امام حسن کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ اب امام حسن علیہ السلام نے انہیں ایک بلا بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ تک اقتدار رکھیں گے، صرف اپنے پاس رکھیں گے اور اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے خاندان میں سے کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔
اور اس امت کو اسی حال پر چھوڑ دیں گے، یہ اپنا خلیفہ خود چوائس کریں گے۔ طاقت ان سے حکومت لے لی گئی۔ اس کے بعد بنو امیہ کا 28 سے 30 سالہ اقتدار کا دور شروع ہوا، جس میں انہوں نے اہل بیت کے ماننے والوں اور اہل بیت کے گھرانے والوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ سرعام ممبر پر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی۔ کسی بھی مولوی اور مفتی کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک وہ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم نہ کرتا۔ خانہ کعبہ میں حج اور عمرہ کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام پر لعنت کریں۔ عمار بن یاسر کا قتل بھی بنو امیہ کے ہاتھوں ہوا، جس کی واضح احادیث موجود ہیں کہ ان کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت حجر بن عدی کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو حکمران وقت ہیں یہ نماز جمعہ لیٹ پڑھتے ہیں، اپنے ٹائم پر نہیں پڑھتے۔ اس جرم کی بنا پر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے قتل ہوتے وقت اپنے آخری خطبے میں یہ کہا کہ میرے ہاتھ کھلے رکھنا تاکہ میں آخرت کے دن معاویہ بن ابی سفیان کا گریبان پکڑ سکوں۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نثار صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر، جو کہ مولا علی سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، ان کو بھی امیر معاویہ کے دور میں قتل کر دیا گیا۔ جب امیر معاویہ بیمار ہو گئے اور انہیں لگا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے، تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اپنے جیتے ہوئے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو حکمران نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد یزید بن معاویہ جیسے ہی حکمران بنا، اس نے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کی گردن پر چھری چلا دی۔ رنگ تو اس کو بغاوت کا دیا گیا، لیکن یہ در حقیقت جنگ بدر کا بدلہ تھا۔ یہ اپنے بزرگوں کا وہ بدلہ تھا جو بنی ہاشم سے مار کھاتے رہے اور جن کو مولا علی علیہ السلام نے مار مار کر دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا۔ یزید بن معاویہ کے بھی اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید حکمران بنا، جس نے صرف 40 دن کے بعد یہ کہہ کر اپنی حکومت کو ٹھوکر مار دی کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہتا، میرا باپ اور میرا دادا اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہوں گے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس کے اوپر اہل بیت کا خون لگا ہوا ہو۔ بنو امیہ کے 90 سالہ اقتدار میں اسلام نے بہت سے عذاب جھیلے اور بہت ساری مصیبتیں برداشت کی۔ ظلم تو آخر ظلم ہوتا ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بالآخر بنو امیہ کا 90 سالہ دور اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ اس دور میں مسلمانوں نے وہ چیزیں دیکھیں جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ 42 سالہ عبد الملک بن مروان اتنا خوبصورت نوجوان جب مرا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو اس کا منہ خانہ کعبہ سے پھر گیا تھا۔ حجاج ابن یوسف جب مرنے کے قریب پہنچا، اس نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق قتل کیا تھا۔ جب وہ اپنی موت کے قریب پہنچا تو اس کے جسم سے اس طرح کا تعفن پیدا ہوا کہ لوگ اس کے قریب بیٹھنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ جب ایک حکیم نے ایک گوشت کے ٹکڑے کو دھاگے کے ساتھ باندھ کر ان کے حلق میں اتارا اور جب اس کو واپس کھینچا گیا تو اس کے محل میں اس طرح کے تعفن اور بدبو پیدا ہوئی کہ لوگ اس کے محل سے اٹھ کر بھاگنے لگے۔ آج ہمیں کتابوں میں شان بنو امیہ کے جتنے بھی واقعات ملتے ہیں، دراصل وہ اس 90 سال دور اقتدار کا پیش خیمہ ہے کہ جس کو اپنے محررین کو، اپنے مورخین کو اور اپنے تاریخ دانوں کو اشرفیاں دے کر اپنی شان میں قصیدے لکھوائے گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سیاسی خاندان کی نہ ہی کوئی اسلامی بساخت تھی اور نہ ہی یہ کوئی بہت زیادہ معتبر خاندان تھا۔ بنو امیہ کے 90 سالہ اقتدار میں اور اس کے بعد عباسیوں کے اقتدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 نسلوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی جو 12 نسلیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کی 12 نسلیں آئیں، 12 کی 12 نسلوں میں سے کوئی بھی شخص اپنی موت نہیں مرا تھا، سب کو قتل کیا گیا تھا۔ اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے، آل رسول کو قتل کرنے والے جتنے بھی شخص ہیں، کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور کسی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ہے۔